کی ابتدا میں پڑھتا ہوں جو منبر سلونی کے خطیب کا کلام ہے۔ اب بزرگوں کو تو میں نہیں کہتا، جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 10 دن فقط میرے ساتھ ہی دل میں پڑھتے رہتے تو عشرے کے بعد کم از کم مولا علی کا اپنا لکھا ہوا اللہ کی شان میں قصیدہ یاد آ جاتا۔ اب بھی اگر آپ جوان کوشش کریں تو جو عشرے کے بعد میرے خیال 2 یا 3 منٹ کا قصیدہ ہے، اگر کوئی جوان یا بچہ سنا دے تو مولانا سبطین حاضر ہے اس کو ایسا پرائز دے، انعام دے جو اسے زندگی میں ہر موڑ پر کام آتا ہے۔ اس تشویق کے لیے، انکریج کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، قبولیت کے لیے، بخشش کے لیے، مریضوں کی شفا کے لیے، قیدیوں کی رہائی کے لیے بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہداء کے درجات کی بلندی اور مرحومین کی مغفرت کے لیے زبانوں کو معطر فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ محمد
جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ میں نے جتنی احادیث اور روایات کو دیکھا، درود پڑھنا بڑا ثواب ہے، لیکن شب جمعہ اس کے ثواب کو اللہ 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اور شیخ عباس قمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب عصر خمیس ڈھلتی ہے تو ملائکہ کے لشکر بلندیوں سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ پہلے لشکروں کی طرح نہیں، کہا بہت سجے ہوئے۔ کیسے؟ کہا ہاتھوں میں سونے کی قلمیں اور چاندی کی تختیاں۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج اس اہتمام کے ساتھ کہا اللہ کا حکم ہے، شب جمعہ آ رہی ہے، کل ایمان کی ریت جمع ہوگی، جو مومن محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھتا چلے، تم لکھتے جاؤ، پھر تختیاں لے آؤ، میں اس ذکر سے اپنے عرش کو سجانا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کو اور عزت عطا فرمائے، مولا کے اس عظیم مکتب اور مدرسے میں آئے ہو۔ انشاءاللہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فقط خلوص اور یقین اور عاجزی اس مدرسے کے لیے شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ جو آئے تکبر سے چھٹکارا حاصل کر کے عاجزی کی دولت سے مالا مال ہو کر دل میں خلوص کی شمع روشن کر کے مودت کی اس عظیم نورانی لباس سے مزین ہو کر آئے خالص نیت کے ساتھ، تو پھر ضمانت دی تھی منبر علم سے کہ اس در کی ضمانت ہے کہ یہ وہ دربار ہے جہاں سے کوئی سائل کبھی خالی واپس جاتا ہی نہیں۔ وہ جو ہے حاتم طائی کی صحاوتیں مشہور ہیں، بڑی مشہور ہیں۔ تاریخ سے پوچھا کیوں مشہور ہیں؟ کہا اس کے دربار کے، توجہ چاہوں گا، 40 دروازے تھے، 40 دروازے تھے۔ ہمیں تو کوئی دروازہ کھٹکائے نا تو پہلے بچے کو کہتے ہیں بھائی ذرا کھڑکی سے دیکھنا کوئی مانگنے والا تو نہیں آ گیا۔ اور دیکھو شاہ صاحب اعلان کرتے رہتے ہیں اور میں سوچتا رہتا ہوں بھائی یہاں تو اعلان کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ جب اس در پہ آئے ہیں جہاں ہم ایک دیں تو وہ لاکھوں عطا کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ آیا یقین ہے۔ ایک مثال میں نے دے کر عشرے میں تمہاری نگاہوں میں ایک کیمرہ دکھایا تھا جو برطانیہ کے ٹریفک روڈوں پہ لگا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس کیمرے جتنا بھی اللہ کے دیکھنے پر یقین ہو جائے تو ہم کبھی گناہ نہ کریں۔ ہمارا نافرمانی کرنا، گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ حقیقت ہے اگر ہمارا یقین ہو جائے کہ بحرما تاجدار امامت دیکھ رہا ہے تو بھائی جب مومن دیکھ رہا ہو تو نہیں کرتے، تو جب کل ایمان دیکھ رہا ہو۔ اصل ہے کہ دولت یقین کی کمی ہے، لیکن یاد رکھو جس نے بھی زندگی تاریخ گواہ ہے، جس نے مولا کا گھر آباد کیا ہے نا،
اس کا گھر دنیا میں بھی آباد رہا ہے، آخرت میں بھی آباد رہا ہے۔ جتنے خلوص سے آیا اتنی عزت سے نوازا۔ 40 دروازے، دیکھو آج حاتم طائی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور چیزیں تھیں نہ تھیں، لیکن اللہ نے اسے سخاوت کا اجر تو دے دیا نا، کہ متبرک محفلوں میں ذکر ہوتا رہے، سخی تھا۔ 40 دروازے تھے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ کوئی ایک دروازے سے آئے تو پھر اسے اگر اور ضرورت ہے تو ادھر نہ شرمائے، کہو 7 اور دروازہ ہے، ادھر سے مانگ لو گا۔ دوسرے سے کمی پوری نہ ہو، تیسرے پہ چلا جائے، تیسرے سے نہ ہو، چوتھے پہ چلا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اتنے دروازے بنوا دو کہ لینے والا جو ہے میرے محترم۔ اور جب مجھ سے پوچھا کہ علی کا مقام کیا ہے، میں نے کہا علی سخی نہیں، کریم ابن کریم ہے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ میں ایک بہت بڑا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، علی کریم ابن کریم ہے۔ کہا مولا کے کتنے در ہیں؟ میں نے کہا در ایک ہے۔ کہا وہاں 40 ہیں، کہاں ایک ہے؟ میں نے کہا یہی تو فلسفہ کرامت ہے، وہاں 40 اس لیے بنائے کہ ابھی پہلے کے بعد بھی ضرورت رہی، پھر ضرورت رہی۔ پھر بھی ابھی حاجت ہے، پھر بھی ابھی فقر ہے۔ کہا در مدینۃ العلم ایک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس در سے اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر مانگنے کی ضرورت نہیں، پھر مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر میں نے کہا تھا کہ اگر امام ایسا ہو تو ریت کیسی ہونی چاہیے؟ جب امام اتنا عظیم ہو کہ دنیا کریم ابن کریم کہے تو اس کی ریت کیسی ہونی چاہیے؟ بلند ہونی چاہیے۔ اور دیکھ لو دنیا کے جتنے مدرسے ہیں، جتنی یونیورسٹیاں ہیں، ان میں اور مدرسہ حسینیت میں بڑا فرق ہے۔ جتنے مدرسے دیکھ لو، یونیورسٹیاں دیکھ لو، سکول دیکھ لو، وہاں پہلے دیکھتے ہیں کہ کس عمر کا آدمی ہے، چھوٹا وہاں جائے، بڑا وہاں جائے، 7ویں سال والا وہاں جائے، بوڑھا وہاں جائے، یعنی تفریق کر دی کہ تیرا یہاں داخلہ بند ہے، تم یہاں نہیں جا سکتے، تم نے وہاں جانا ہے۔ یہ مدرسہ حسینیت وہ ہے جہاں بڑا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، جوان بھی ہے، بزرگ بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اپنا بھی ہے، پرایا بھی ہے۔ اس لیے کہ اس مدرسہ حسینیت میں ہر بات وہ ہوتی ہے جو ہر انسان کی فکر کے عین مطابق ہوتی ہے، جو عین فکر انسانیت کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ میرے مولا نے اپنے اللہ سے جو لیا اور ہمیں دیا وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مکتب ہے۔ کل میں نے ایک نام لیا، شاہ جی میں نے کہا حضرت ابو ذر، بخدا جب ہی میری زبان پر نام ابو ذر آیا، میں نے دیکھا لوگوں کے چہرے پھولوں کی طرح کھلنے لگے، میں نے دیکھا نعرے بلند ہوئے، میں نے دیکھا ایمان تازہ ہوا۔ تو پھر دنیا والوں کو ہم یہی دعوت دے رہے ہیں کہ جھوٹے پراپیگنڈے نہ کرو، جو ہے میرے محترم۔ اسی لیے کہتے ہیں مجلس حسین میں آؤ، حقیقت دیکھو۔ بھائی ابو ذر سے نہ گلاسکو والوں کی کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی میری رشتہ داری ہے۔ نام لینے سے ایمان اس لیے تازہ ہوا چونکہ یہ صحابی رسول ہے، یہ وفادار بھی ہے،
یہ تابعدار بھی ہے، یہ حکمدار بھی ہے۔ تو معلوم ہوا میرے محترم کہ جتنا صحابہ کا احترام قوم شیعہ کرتی ہے، ابھی دنیا کو پتہ ہی سلیقہ ہی نہیں آیا کہ صحابی کا احترام کیسے کرنا ہے۔ وجہ فرمائی میں نے کیا کہہ دیا؟ جتنا ہم آؤ نہ ذرا مجلس میں آنے دو، مت اعلان کرو کہ مجلس میں مت جاؤ۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، دیکھ لو یہ پوری مجلسیں ہیں، ایک اشارہ بھی نہیں کیا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، بلکہ ہر بات وہ کی جس سے دل میں محبت کی شمع روشن ہو، ایمان تازہ ہو، عمل کی روح پیدا ہو، تقویٰ کا لباس مل جائے، عقیدت کی دولت مل جائے، یقین سے مالا مال ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے سٹیج سے کچھ بیان نہیں ہوتا۔ تو پھر کیوں کہتے ہو کہ مجلس حسین میں نہ جاؤ؟ میں قوم شیعہ کے جوانوں کو منبر علم سے آپ نے مجھے بیٹھا دیا، ایک سالار مانا، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، بلکہ حکم دے رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جتنے دنیا کے وعظ اور درس ہیں، جتنی مجلسیں اور محفلیں ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم وہاں بھی جاؤ، تم وہاں بھی جاؤ، تم وہاں بھی جاؤ۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، توجہ میرے محترم، بین نہیں لگا رہا، تمہیں بھیج رہا ہوں کہ وہاں بھی جا، پھر یہاں بھی آ، پھر تجھے پتا چلے کہ مکتب اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ ہم یہ تمہیں نہیں کہہ رہے کسی بھی مسلمان کو کہ آنکھیں بند کر کے اہل بیت کو مانو، ہم کہتے نہیں، ہر مکتب میں جاؤ، ہر مدرسے میں جاؤ، ہر کتاب کا ورق الٹو، ہر عالم کا وعظ سنو، پھر تحقیق کرو، پھر سرچ کرو، پھر مانو کہ علی کا مقام کیا ہے۔ اور میں کیوں کھلے دل سے تمہیں عرض کر رہا ہوں جاؤ؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے گھبراتا وہ ہے کہ جسے شک ہو کہ اگر یہ جائے گا کمزور ایمان کا ہے، کہیں مولانا مظہر الحق دیوبندی شہید بولے والا بہت بڑے مقرر مناظر عالم دیوبند سے آئے، جب سرگودا میں آئے، چھوٹے سے تھے، مجلس سننے گئے، کہا کہ میں جب مدرسہ میں پڑھتا تھا ہر روز چونکہ محرم آ گیا، محرم آتا ہے ملک میں ایک عزاداری شروع ہو جاتی ہے، اشتہار اعلان سپیکروں پہ ٹیلی ویژن پر، کہا مجھے استاد کہتا تھا مولانا مظہر الحق کبھی بھی مجلس میں نہ جانا، اور کبھی دھمکی بھی دیتا تھا کہ دیکھو اگر جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہم فتوے دینے والے نہیں ہیں، باخدا کبھی ہم نے کسی پر فتویٰ نہیں لگایا، ہم تو محبتیں بکھیرنے والے لوگ ہیں، اخوت کا درس دینے والے ہیں، علم کی باتیں کرنے والے ہیں۔ کہا ایک فطری شے ہوتی ہے، مظہر الحق کہنے لگے شہید، فطری شے ہوتی ہے کہ بچپن میں جب جس بچے کو زیادہ روکیں اس میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بات کیا ہے دیکھو تو صحیح۔ کہا وہی تجسس پیدا ہوا یا میری تقدیر کا ستارہ بدل رہا تھا،
یا مولا کا کرم اترنا تھا؟ کہا ایک رات میں چوری چھپے مجلس میں چلا گیا. اب مجلس میں گیا، مجھے کہتے تھے وہاں فوش کلامی ہوتی ہے، الزام ہوتے ہیں، پراپوگنڈے ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں. کہا میں نے اول مجلس سے آخر تک سنا، یا قرآن پڑھا جاتا رہا یا رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی جاتی رہی. وہاں بتایا جاتا رہا میدان مباہلہ میں کون گئے، چادر تطہیر میں کون تھے، رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی، خیبر کس نے اڑایا، خندق میں کل ایمان کون تھا، احد میں رسول اللہ کو کس نے اٹھایا. جو ہے کہا یہ آیتیں نہیں تھیں. میرا دل منقلب ہو گیا، دل تبدیل ہو گیا. لیکن میں واپس گیا تو استاد نے مجھے کہا کہ کیوں گیا تھا؟ میں نے کہا مولانا بس اتنا بتا دے تو منع کیوں کرتا تھا، بس اتنا بتا دے تو منع کیوں کرتا تھا. کیوں؟ وہاں تو قرآن کی آیتیں، وہاں تو علم کی باتیں، وہاں تو سخاوت کا درس، وہاں تو بندگی اور نماز و روزے کا درس. تو وجہ کیا تھی؟ کہا مظہر الحق تو اپنا ہے، دل کی بات پوچھنا چاہتا ہے تو یہ ہے کہ جو وہاں جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. کہا پھر وہ ڈر تیرا اتر گیا اس لیے کہ میں بھی علی والا ہو گیا. پھر منبر پہ وکیل مولا بن کر بتاتا رہا حق کیا ہے، سچ کیا ہے، عدل کیا ہے، سخاوت کا گھرانہ کہاں ہے، کرامت کی منزل کہاں ہے، نجات کا پروانہ کہاں ہے، اور جنت کی ٹکٹ کہاں ہے، بخشش کہاں ہے. تو اس لیے میرے محترم اس مکتب میں آؤ، ایک دفعہ آؤ. ہم تو بتاتے ہیں کہ اسلام نے کیسے بتایا اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے. کل میں نے کتنی پیاری مثال دی کہ ایک تشنگی کو مٹانے کے لیے جو تو پانی کا ایک گلاس پیتا ہے، اس پانی کو تو شفا کے تبرک میں بدل سکتا ہے. کب؟ جب تم مولا کی مرضی سے پیے. تو مومن عہد کریں کہ ہمارا پانی پینا بھی اپنی مرضی سے نہ ہو. یہ کہنا چاہتا ہوں. یہ ایک چھوٹی مثال ہے. یعنی یہاں سے شروع ہو آخر تک کوئی کام ہماری مرضی کا نہ ہو، اس لیے کہ ہم رعیت ہیں، اور رعیت وہ ہے جو سردار کی مرضی پہ چلے، اور ہمارا سردار وہ ہے جو معصوم عن الخطا ہے. ٹھیک ہے؟ میں نے اتنا بیان کیا ایک عمل کا کہ شریعت میں کتنا مستحب ہے، کیسے اٹھاؤ، کیسے پیو، کیا پڑھو، کیسے ختم کرو. لیکن پھر بھی جب میں نے سوچا تو میں نے کہا ابھی میسج مکمل نہیں ہوا. دیکھو مکتب اہل بیت میں ایک پانی پینے کے لیے بھی میرے مولا نے تمہیں کتنی نصیحتیں کر دیں، کتنی وصیتیں کر دیں. مکمل نہ ہوا. کیوں؟ جب میں نے سوچا کہ میں نے بتایا دہنے ہاتھ سے اٹھاؤ، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، ٹھیک ہے، 3 سانس لے کے پانی مکمل کرو، ٹھیک ہے، پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد مولا حسین کی بیعت کو یاد کرو، ٹھیک ہے، پھر مولا کے پانی بند کرنے والے دشمنوں پر لعنت بھیجو، بے شمار، ٹھیک ہے. پھر میں نے سوچا کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ پانی لے کے پیو نہیں، بلکہ جو ساتھ بیٹھے ہیں نا، توجہ ہے میرے محترم، جو ساتھ بیٹھے ہیں پہلے بھائیوں سے پوچھو تاکہ یہاں درس مل جائے کہ میری ذات سے میرا بھائی مقدم ہے. تیرے عمل کے اندر نکھار پیدا ہو جائے کہ میں پانی بھی پینا چاہتا ہوں تو پہلے دیکھتا ہوں میرا بھائی پیاسا تو نہیں ہے. اور پھر میرے مولا نے اتنا لطیف حکم دیا، کہا چھوٹے کو دیکھو، جتنا چھوٹا ہے نا اس کو پہلے پانی آفر کرو. یہ ایک مکمل ہو گیا. ایک اور بات بھی اس کی زینت کے لیے کر دوں، وہ یہ ہے میرے محترم، میرے مولا نے پھر یہ بھی مہر لگا دی کہ دیکھو
تم نے یہ کسی کو بتایا مسئلہ کہ پانی اس طرح پیو، یا اس کو مسئلہ پتہ نہیں تھا یا متوجہ نہیں تھا، کبھی بائیں سے اٹھا لیتا تھا، کبھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا، کبھی مولا کے دشمنوں پر لعنت نہیں بھیجتا تھا، کہا اب مولا نے یہ ضمانت دے دی ہے کہ جب سے تم نے جس کو بتایا اور جب تک زندگی میں وہ تیرے بتائے ہوئے مولا کی مرضی کے مطابق پانی پیتا رہے گا، کہا جتنا ثواب اسے عطا کریں گے اتنا بتانے والے کو بھی ثواب دیتے رہیں گے۔ یعنی اب یہ عمل تیرا صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے، کبھی یہ غور کیا ہے کہ پانی جو دہنے ہاتھ سے اٹھایا اس میں مولا کا فائدہ کیا ہے، اس میں اسلام کا فائدہ کیا ہے، اس میں اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ تھوڑا غور کرو، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جب تک روح عبادت کو نہیں پہچانو گے عبادت کا لطف نہیں آئے گا۔ روح عبادت کیوں؟ قرآن میں ہے ان الصلاۃ، ایک جوان نے سوال کیا مجھ سے، لیکن اصل یہ سوال چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق امام سے سوال ہوا، مولا قرآن فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، چھٹے لال ولایت سے پوچھا جن کے نام پہ ہماری فقہ جعفریہ ہے، خدا کا کرم ہے کہ ہماری فقہ بھی اس امام کے نام پر ہے جو صادق بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، معصوم بھی ہے، وارث علم نبوت بھی ہے۔ تو مولا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے یہ نماز ڈھال بن جاتی ہے، کوئی گناہ کو قریب نہیں آنے دیتی۔ توجہ فرمائے، گھبرا تو نہیں گئے میرے محترم؟ انشاءاللہ لطف آئے گا، نتیجہ غور سے سنیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز ڈھال بن جاتی ہے، نہ برائی کو قریب آنے دیتی ہے، نہ فحشاء کو، نہ منکر کو، نہ نافرمانی کو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں جب بھی ہسپتال میں جاتے ہیں مریضوں کی عیادت کے لیے، بہت ثواب ہے مریض کی عیادت کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی نظر عباس شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، عزیز شاہد کی بیٹی کیا نام؟ سبیہ زینب، انہوں نے التماس سے دعا کہا خدا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں، بزرگ ہیں، شاہ جی آپ نے کن کا فرمایا تھا؟ مادر اللہ، تمام جتنے مریض ہیں خدا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مریض کی عیادت میں اللہ نے آدھی شفا کو رکھا ہے۔ گئے کرو، ہسپتالوں میں ضروری نہیں رشتہ دار ہو، برادری ہو، بھائی ہو، نہیں میرے محترم، یہ منہ ملازے کی عیادتیں ہیں۔ عیادت وہ ہے کہ تو ہسپتال میں جا کر معلوم کرے کہ کسی مریض کو میری مدد تو نہیں چاہیے، اس کی عیادت کرے۔ دیکھیں یہ بھائی مریض ہے، چلا جائے اس کے ہاتھ کا بوسہ لے لے، اس کے لیے دعا پڑھ دے، اس کی آدھی بیماری ٹھیک ہوگی کہ یہ کون ہے جو مجھے جانتا نہیں، تو اس کو بتانا کہ میرے مولا کا حکم آیا ہے جاؤ مریض کی عیادت کرو، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے حسین نے سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ ہے حسینیت، یہ ہے حسینیت۔ وہاں بتاؤ ان کو کہ میری حسینیت کا پیغام آیا ہے کہ یہ دیکھنا بھائی ہے، خونی رشتہ دار ہے، میں مریض تھا، آیا تھا یا نہیں؟ نہیں میں محترم نہیں آیا، پھر جا، یہ مومن کی شان ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اب جب ہسپتالوں میں جاتے ہو، میں بھی گیا تو باہر انہوں نے ایک لوشن لیکوڈ لگایا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ہاتھوں پہ لگا دیں۔ کیوں؟ کہا جب یہ لگ جاتے ہیں تو جراثیم کا اثر نہیں ہوتا، یعنی یہ ڈھال بن جاتی ہے، محفوظ ہے۔ اللہ نے برائیوں سے
منکرات سے، آلودگیوں سے بچانے کے لیے قرآن میں جو حکم ہے ڈھال بنایا. فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز روک دیتی ہے، نزدیک نہیں آنے دیتی. سوال کیا تھا جوانوں؟ کہا مولا اب سمجھ نہیں آ رہی. قرآن ہے لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب، شک نہیں ہے. کیوں بھائی شک ہے قرآن میں؟ قرآن نے پہلے چیلنج کیا کہ مجھ میں شک نہ کرنا، اور کوئی مسلمان شک نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو علم ہے شک کروں گا نقصان قرآن کا نہیں ہوگا. میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، نقصان قرآن کا نہیں ہوگا، میری حقیقت پر شک ہو جائے گا. توجہ ہے میرے محترم؟ پھر آؤ سید کو ایک جملہ کہنے دو کہ جو قرآن صامت پر شک کرے جب وہ مسلمان نہیں تو جو قرآن ناطق پر شک کرے. یا علی سلوات بھیجو محمد اور آل محمد پر. یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے بزرگوں، سادات، غیر سادات، کہ جیسے شک جو کرے قرآن پر، قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا، شک اس کی حقیقت پر ہوگا. پھر سمجھ کے شک کرنا علی پر، علی کا کچھ نہیں بگڑے گا، شک تیری حقیقت میں ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور علی بھی اللہ کا بنایا ہوا امام ہے. مولا قرآن لا ریب ہے، تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز روکتی ہے، اور پھر مولا ہم دیکھتے ہیں یہ نمازی بھی ہے گناہ بھی کر رہا ہے، نمازی بھی ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، نمازی بھی ہے دل آزاری بھی کر رہا ہے، تو مولا آپ امام معصوم ہیں، قرآن تو حق ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ جب قرآن نے کہا تھا کہ نمازی کے قریب جھوٹ نہیں آئے گا، نمازی کے نزدیک برائی نہیں آئے گی، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ فرمایا تضاد نہیں ہے، روح عبادت اور حقیقت تک پہنچا نہیں ہے. فرمایا فقط جھکنا، سجدے کرنا، رکوع کی شکل بنانا کافی نہیں ہے. فرمایا دیکھو اگر نماز کی حقیقت سمجھ کر کوئی نماز پڑھے تو ہر برائی رک جائے گی، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ کر برائی کر رہا ہے تو سمجھ لو وہ عبادت نہیں کرتا، عادت کرتا ہے. عادت اور شے ہے، عبادت عادت اور عبادت میں فرق ہے. فقط جھکنا تو کافی نہیں نا میرے محترم، اور یہ کتنا جھکنا ہے نہیں. فرمایا اب دیکھو دنیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں تھوڑی سی تنخواہ پہ لوگ درباروں میں کھڑے ہیں، مفادات میں درباروں میں جھکے ہوئے ہیں. تو یہ جھکنا کون سا ہے؟ جو پیسے کے بدلے میں جھکتے ہیں، مفادات کے بدلے میں جھکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے محترم اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے، اور میں وہاں سے نیچے جھکا 1 میٹر نیچے آ گیا، وہ کتنا بڑا ہے اور میرا جھکنا کتنا چھوٹا. توجہ ہے میرے محترم؟ توجہ ہے میرے؟ یہ کتنا جھکنا ہے بھائی، لیکن اس توجہ روح عبادت پہ نظر رہے. تو میرے مولا نے فرمایا دیکھ یہ تیرا اللہ جھکنا نہیں دیکھ رہا، جھکنا اتنا ہی ہے 1 میٹر تو نیچے چلا گیا، لیکن نہیں، خدا تیری نیت دیکھ رہا ہے. تیرا یہ جھکنا شکل بنانا محدود ہو سکتا ہے، لیکن اگر یقین ہے معبود پر تو تیری نیت کا جھکنا لامحدود ہو سکتا ہے. کس طریقے سے میرے محترم؟ فرمایا اس لیے کہ اگر فقط بدن جھکا ہے تو بے فائدہ ہے، عادت ہے، لیکن مومن اور نمازی وہ ہے کہ بدن بھی جھکا
بدن کے ساتھ دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، تب لطف ہے۔ جب بدن بھی جھکے اب دل بھی جھکے۔ چھٹے لال ولایت نے ارشاد فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا، مشہور اور معتبر حدیث جو تمام فقہا نے نقل کی۔ ان قبلت، ابھی دنیا سمجھی نہیں کہ نماز شے کیا ہے، لوگ سمجھی نہیں جھکنے کا مقصد کیا ہے، کہاں جھک رہے ہیں؟ بھائی اس بارگاہ میں جھک رہے ہیں جہاں علی جھک رہا ہے، نہیں سمجھے میرے محترم؟ وہاں جھک رہے ہیں جہاں آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک انبیاء جھک رہے ہیں۔ تو اور میں کیا جو ان کے قدموں کی خاکی نہیں۔ ایک مثال دوں تجھے جھکنے کا لطف آ جائے، آپ سے بھی گزرا ہوگا۔ 30 سال ہو گئے میں اپنے شہر میں گزرا، دیکھا ایک مومن غریب آدمی ریہڑی لگا کر چائے بیچ رہا ہے۔ جو ہی میں گزرا تو میں نے کہا مومن ہے، اپنے رزق حلال کے لیے چائے کی پیالیاں بنا کر بیچ رہا ہے۔ میں نے کہا چائے دو، پہچانتا تھا، کرسی دی، بیٹھایا، چائے دی۔ جب چائے میں نے پی لی تو میں نے جیب سے پیسے نکالی، بھائی یہ لے لو۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ بلا شرمندہ نہ کریں، آپ ہمارے عالم ہیں، سید ہیں، ہمیں عقیدت ہے، یہ تو شے ہی کوئی نہیں، یہ تو ہماری عزت، اور خدا نے ہمارے لیے ایک سید کو بھیج دیا کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے۔ بڑا اظہار کیا، میں نے اصرار کیا، کہا کہ بلا میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اب جب ناراض کہا تو میں نے پیسے نہیں دیے۔ لیکن آج منبر پہ بیٹھا ہوں، ایک چائے کی پیالی اس مومن نے پلائی، پیسے نہیں لیے۔ جس کو پلائے گا، جو بھی پلائے گا، اگر وہ باضمیر ہے، توجہ میرے محترم، اگر وہ بے ضمیر کی بات نہیں کر رہا بھائی، میں مومن کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو زندگی بھر اس کا احسان مند رہے گا کہ یہ وہ ہے جس نے خلوص سے ایک چائے کی پیالی پلائی تھی۔ توجہ ہے میرے محترم؟ اب مومن جب تیرا میرا ضمیر یہ سمجھ جائے کہ ایک چائے کی پیالی خلوص سے پلانے والے پر میرا ضمیر، جب بھی میں گزرتا تھا سلام بھی کرتا، دل سے دعا بھی نکلتی، اگر ہاتف غیبی سے آواز آئے اور میرا بندہ تو نہیں پہچانا، میں نے تجھے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، عقل جیسی نعمت سے نوازا، نعمتیں دی، کعبہ جیسا قبلہ دیا، قرآن جیسی کتاب دی، محمد جیسا نبی دیا، علی جیسا امام دیا، اب بھی میری بارگاہ میں تجھے جھکنے کا لطف نہیں آتا؟ جب تیرے ضمیر کا فیصلہ ہے کہ اتنے چھوٹے احسان پر بھی تو ممنون رہتا ہے، تو جو معبود حقیقی ہو، جو خالق بھی ہو، جو رازق بھی ہو، جو فرما رہا ہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرا بندہ تیری ماں کی بڑی محبت ہے، جان قربان کرتی ہے، بستر گیلا ہو جائے تجھے خشک جگہ پہ سلاتی ہے، رات جاگتی ہے، بہت درجہ ہے ماں کا، محبت کائنات میں بے مثال ہے۔ خدا تمہاری ماں کو سائے تم پر قائم رکھے، جن کی مائیں چلی گئیں ان کو اس ثواب میں ان کی قبریں روشن ہو جائیں۔ ماں کی محبت بے مثال ہے، لیکن ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے میرا بندہ، لاکھوں ماں کی محبتیں اگر جمع ہوں تو وہ ایک محبت نہیں بنتی جو تمہارے رحمان خالق کو تم کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ فرمایا ماں کی بے مثال محبت کو خلق کرنے والا بھی میں اللہ ہوں۔ ورنہ یہ محبت، توجہ ہے،
تمہیں پروان چڑھانے کے لیے، بے مثال شفقتوں سے نوازنے کے لیے بے مثال وقت نہیں رہا۔ میرا موضوع ایک منزل تک پہنچنا تھا، لیکن ہم سفر اکٹھا کر رہے ہیں، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ میرے محترم فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، فرمایا روز معاشر اگر تیرا نماز کا عمل اللہ نے قبول فرما لیا تو پھر یاد رکھنا تیرا ہر عمل قابل قبول ہو جائے گا۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، جب میں کل اس کو کھولوں گا پھر آپ کی بلند پرواز پہنچے گی کہ اصل نماز ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ عبد کے لیے۔ اور میرے محترم، میں تو دنیا میں کہا کرتا ہوں، چکوال میں چھپڑ بازار میں جب جلوس ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر عزاداری کا چل رہا تھا فوج کے پہروں کے اندر، تو ایک دم ساتھ ہمارے بھائیوں کی مسجد سے آذان کی آواز بلند ہوئی۔ تو جب آذان آئی تو میں نے اس تقریر میں مجمع کو کہا کہ یہ آذان نہیں ہو رہی، یہ حسین کی فتح کا نغارہ بج رہا ہے۔ میں نے کہا یہ آذان نہیں، یہ مؤذن، تو بے شک محسوس نہیں کرتا، اذان بچی تو حسین نے بچائی، نماز بچی حسین نے بچائی، سجدہ بچا حسین نے بچایا۔ اور جوانوں، ماتمیوں، عزاداروں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نہ کوئی تیرا خرچ ہوا ہے نہ میرا خرچ ہوا ہے۔ گھر لٹا ہے تو سارا زہرا کا لٹا ہے، گھر اجڑا ہے تو علی و بطول کا، اولاد رلی ہے تو حضرت ابو طالب کی، چادریں لٹی ہیں تو علی کی بیٹیوں کی۔ بھائی یہ اسلام آسانی سے نہیں بچا، اس کی قدر جانو۔ یہ اسلام امانت ہے تمہارے پاس، جس پر اتنا خرچ ہو، سوچو وہ اسلام کتنا قیمتی ہے جس پر حسین نے بھی اپنا گھر لٹا دیا، گھر لٹا دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب میرے مولا مدینے سے عزادارہ چلنے لگے نا، دیکھو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سبحان اللہ۔ پاک بی بی آپ کو دنیا آخرت میں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ جب قافلہ چلنے لگا نا، علی کی پردے دار بیٹی، علی کی پردے دار بیٹی، خدا تمہیں شام ان کے روضے کی زیارت کرائے، پردے دار بیٹی کہاں آئی؟ جہاں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بیٹھے تھے۔ بی بی آئی ہے نا، آتے ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ بھئی زمین پر بیٹھی عبداللہ کانپ گئے، لرز کر اٹھے، کہا علی کی پردے دار بیٹی، تو کائنات کی مالکہ ہے، میری زندگی میں زمین پر بیٹھ گئی۔ بی بی نے رونا شروع کر دیا۔ علی کی بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا آج میں زینب بن کر نہیں آئی، آج میں سوالن بن کر آئی، سوالن بن کر آئی۔ حکم کرو۔ اللہ اکبر، دیکھو ہر قدم پہ تمہیں شریعت ملے گی۔ حکم کرو علی کی بیٹی۔ کہا میرے نانے کی شریعت کا حکم ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ کہا میرا ویر مدینے سے جا رہا ہے، میں آئی ہوں اجازت لینے کے لیے۔ کتنی شریعت کی پابند ہے حسین کی بہن شریکت الحسین۔ کہا میں اجازت لینے آئی ہوں، اجازت ملے گی جاؤں گی، اجازت نہ ملے گی نہیں جاؤں گی۔ لیکن عبداللہ ایک میرا گزارش ہے، جی بسم اللہ علی کی بیٹی حکم کرو۔ کہا اگر اجازت نہ ملی نا، ادھر سے حسین کی سواری نکلے گی، ادھر سے زینب کا جنازہ۔ اجرکم اللہ، یہ محبت ہے اسلام سے اور بھائی سے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا تو مالک ہے کائنات کی، علی کی بیٹی تجھے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، جو چاہتی ہے اٹھا لے۔ کہا نہیں مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ قافلہ چلا، تاریخ نے لکھا دوسری یا تیسری منزل پہ پہنچے ہیں نا، دیکھا دو نوجوان گھوڑے سوار آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟
کہا اون محمد آ رہے ہیں، بسم اللہ، سلام ہو علی کی بیٹی کی اس جوڑی پر۔ اون محمد ایک خط لیا ہوا ہے، میرے مولا نے خط پڑھا، خط پہ لکھا ہوا تھا کہ اون محمد کو بھیج رہا ہوں، میں بیمار تھا نہیں آ سکا، اگر کربلا میں مشکل آ جائے نا، کربلا میں مشکل آ جائے تو علی کی بیٹی کو لکھا، کہا زینب ایک قربانی اپنی طرف سے دینا، یہ نہیں کہا ایک قربان کرنا ایک بچانا، نہیں کہا ایک اپنی طرف سے ایک میری طرف سے قربان کرنا۔ اللہ اکبر۔ بس بھائی آج چھٹی محرم کی رات آ گئی، ہمارا سفر ختم ہو رہا ہے، دل پریشان ہو رہا ہے، جلدی دن گزر جائیں گے، یہ تو ہماری غذا ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ عزادارو خدا تمہیں بار بار محرم اور عزاداری کی اس میں توفیق اور زندگی عطا کرے۔ عزادارو کہتے ہیں جب شب عاشور ڈھلی ہے نا تو زینب کے ویر نے مختلف خیموں میں آنا شروع کیا، کبھی صحابہ کے خیمے میں، کبھی انصار کے خیمے میں، جتنے تھے عزیز ان کے خیمے میں، لیکن جب آپ کے مولا آئے ہیں نا وہاں جہاں علی کی بیٹی کا خیمہ تھا، زینب کبریٰ کا خیمہ تھا، میرے مولا نے جب خیمے کا پردہ اٹھایا دیکھا علی کی بیٹی مصلی پہ بیٹھی ہے، سامنے اون محمد کو بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہی اون محمد کل جب 10ویں کا دن ہوگا نا بچوں دیر نہ کرنا، دیر نہ کرنا، تم میری قربانی ہو، میری دودھ کی لاج رکھنا، دیر نہ کرنا، دودھ کی لاج رکھنا۔ اگلا جملہ سن کے جوانوں، تمہاری جوانی میں ایک شباب آئے گا ایمان کا۔ کہا اون محمد اگر جنگ لڑتے لڑتے تم فرات پہ پہنچ بھی جاؤ نا، پیاسے ضرور ہو، لیکن زینب کی وصیت ہے اون محمد پانی نہ پینا، کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے بیٹے ہو نا، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے، اون محمد پانی نہ پینا۔ کہا اماں صبح تو ہونے دو، صبح تو ہونے دو۔ بس بھائی دن چڑھ گیا، عزادارو مشکل مرحلہ آ گیا، قربانیوں پہ قربانیاں ہو رہی ہیں، لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں، حسین غریب ہو گیا۔ عزادارو مظلوم، ایک دفعہ بی بی نے حضرت فضا کو بلایا، حضرت فضا کو بلایا، خدا تمہیں شام میں اس پاک بی بی کے مزار پہ لے جائے، اس نے بڑی خدمت کی ہے سادات کی، فضا تجھ پہ ہمارا سلام ہو، فضا اے کنیز زہرا کنیز زینب تجھ پہ سلام ہو۔ کہا اماں فضا جی علی کی بیٹی، کہا میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ جب فضا آئی ہے نا عزادارو، کہا بہن بلا رہی ہے، ایک دم سمجھ گئے، کہا فضا میں سمجھ گیا مجھے بہن کیوں بلا رہی ہے، لیکن میرا دل برداشت نہیں کرتا میں اون محمد کو میدان میں بھیجوں، یہ میری بہن کی نسل ہے، بہن کی جوڑی ہے۔ جب حسین نہیں آئے نا پھر عباس کو بلایا، اپنے علمدار وفادار امیر کو بلایا، کہا عباس جاؤ میری طرف سے عرض کرو حسین خیمے میں آئے۔ جب عباس گئے نا حسین نے سینے سے لگایا، کہا عباس میں سمجھ گیا تو کس کا قاصد بن کر آیا ہے، لیکن مجھے علم ہے زینب مجھے کس لیے بلا رہی ہے۔ جب عباس واپس آئے نا عزادارو اور دیکھا کہ حسین نہیں آ رہے، ایک جملہ زینب نے عجیب کہا، کہا عباس بس اتنا کہہ دو حسین آپ خیمے میں آتے ہیں یا زینب چادر پہن کر باہر آ جائے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ ایک مسائل کا پہاڑ بن گیا۔ جب میرے مولا نے سنا دوڑ کے آئے، کہا بھیا اجازت دے دو، کہا کیسے دوں؟ ایک جملہ پھر زینب نے تلاش کیا، کہا یہ اون محمد کس کے بیٹے ہیں؟ کہا زینب کے۔ کہا حسین تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ بس ہاتھ جوڑ کے کہا میں سوالر بن کے آئی ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں، تو زہرا کا بیٹا ہے، آج مجھے اپنے بیٹوں کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کرنے دو۔ عزادارو بس اون محمد تیاری ہوئی، چل نکلے۔ یہ بھی ابو طالب کی اولاد اور جعفر طیار، عبداللہ ابن جعفر طیار کے شیر تھے، نوجوان تھے، لڑتے لڑتے
تھے سینکڑوں کو فنار کیا. تاریخ مقاتل نے لکھا ہے صاحب مال سبتین صاحب لحوف نے کہ ان جوانوں نے جا کر عمر ابن سعد کے خیمے پہ حملہ کر دیا. یہ ملعون خیمے سے بھاگا. بھاگ کر اس نے فوراً آرڈر دیا پوری فوج کو کہ جلدی کرو ان 2 بچوں کو اپنے گھیرے میں لے لو. بس بھائی جوڑی ہے. ادھر منظر کیا بھائی؟ منظر دیکھو گے تیرا مسائب مکمل ہو جائے گا. منظر یہ ہے جب دونوں بھائیوں کو بھیجا ہے نا, حسین ٹیلے پر کھڑے ہو کر جنگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے شیر کیسے لڑ رہے ہیں, اور فضا خیمے کے دروازے پہ ہے. اب پوچھو گے مولانا زینب کہاں ہے؟ اب تاریخ نے لکھا مسلح عبادت بچھا کر دعا مانگ رہی, میرے اللہ میری قربانی قبول کر لے, میرے اللہ میرے حسین کی قربانی قبول کر لے, میرے اللہ میرے جوانوں کا خون اسلام کے لیے. ایسی مائیں نہیں ملے گی کائنات کے اندر. کہتے ہیں جب فوجوں نے گھیر لیا, دونوں جوان جب گھوڑے سے اترے ہیں نا, حسین ٹیلے پہ گرے, فضا دوڑ کے خیمے کے دروازے پہ گری, اور رونے والوں زینب سجدے میں گری. بہت سخت جملے ہیں بھائی مسائل کے. اب میں معافی مانگ کر آخری جملے 6 محرم کی رات کو آپ کی خدمت میں, آؤ تم مجھے پرسہ دو میں تمہیں پرسہ دوں. میرے مولا پہنچے جیسے بھی ہر شہید کو لایا. لیکن جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب 11 محرم آئی ہے نا اور بیویاں قید ہو کر مقتل گاہ سے گزری ہیں نا, تو بیویوں نے سوال کیا کہ ہمیں لاشوں پر جانے دو. اب ایک جملہ بڑا مشکل ہے, مجھے معاف کرنا غیرت مند لوگ ہو. میں بہنوں ماؤں سے معافی مانگ کر, بزرگوں سے معافی مانگ کر حمید